السلام علیکم۔ آج میں بتانے لگا ہوں کہ زمانے نے کس طرح سے ترقی کی اور کیسے کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی، جو کہ چونکہ میری ایرا کے لوگ جو ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ تینوں زمانے دیکھے ہیں، ایک بہت ہی بیکورڈ، پھر درمیانہ، اور اب لیٹسٹ ایڈوانس سوشل میڈیا کا، اور ایڈوانس جو بھی اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں۔ تو جب میں چھوٹا تھا، لڑکا تھا، تو اس وقت کے حساب سے ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم ذمہ دار تھے، اور تمام جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ہمیں سروس ہمارے گھر پہ آ کے دیتے تھے۔ ہمارے یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ نائی جو تھا وہ ہر ہفتے میں آ کے مطلب ہے ہمارے گھر پہ ہمارے سب لوگوں کی شیو کرتا تھا۔ موچی جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ میں جوتے سی کے دیتا تھا، جب بھی ٹوٹتے تھے تو وہ بھی ہم جا کے اس کو دے دیتے، یا وہ خدا کے لے جاتا اور ریپیئر کر کے دے دیتا۔ ترخان کارپینٹر یا بڑھئی، وہ بھی ہمارے جو بھی چارپائیاں ہوتی یا ہل ہوتے، جو اس وقت بیلوں سے ہل چلاتے تھے تو وہی بنا کے ریپیئر کر کے دیتا تھا۔ اسی طرح ترخان جو لوہار تھا، وہ جو اس کا کام ہوتا تھا وہ درانتیاں تیز کرنا اور اس طرح کے لوہے کی چیزیں جتنی بھی کھیتوں میں استعمال ہوتی تھیں یا گھر میں استعمال ہوتی تھیں وہ بنا کے دیتا تھا۔ اس کے بدلے میں ہم اس کو کیا کرتے تھے کہ سال میں جب ہمارے پاس گندم آتی تھی تو ہم اس کو ہر ایک کے ساتھ طے ہوتی تھی کہ ہم نے اس کو اتنے 5 کلو کا ایک ٹوپا ہوتا ہے یا پڑوپا کہتے ہیں اس کو، وہ اتنے 8 پڑوں پہ جو ہے وہ کنائی کو دینے ہیں، 6 پڑوں پہ جو ہے موچی کو دینے ہیں، 10 پڑوں پہ جو ہے وہ بڑھائی کو دینے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے ڈیسائیڈ ہوتے تھے۔ مین وائل جب وہ ہمارے پاس آتا تھا سروس دینے، تو اس وقت کبھی وہ سبزی لے کے چلا جاتا، کبھی جو ہے وہ اپنے بکری کے لیے، بیل کے لیے، اپنی گائے کے لیے گھاس لے کے چلا جاتا۔ تو یعنی کسان جو تھا وہ بیسیکلی کنگ تھا، اور باقی لوگ جو ٹیکنیکل لوگ جتنے بھی تھے وہ اس کو سروس پرووائڈ کرتے۔ پھر ایک زمانہ چینج ہوا کہ اب نائی نے اپنی دکان بنا لی اسی گاؤں میں، اور اب وہ نہیں آتا سروس دینے۔ اب چودھری صاحب کو خود جانا پڑتا ہے، اور اس کی دکان پہ اگر تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتا ہے تو وہ چودھری صاحب کو کہتا ہے کہ جائیں اب گھر، بہت ٹائم ہو گیا، اور کیش پیمنٹ لیتا ہے وہ۔ تو اب پہلے جو نائی جو تھا وہ ڈپینڈنٹ تھا چودھری پہ، اب چودھری ڈپینڈنٹ ہو گیا نائی پہ، اور اسی طرح باقی بھی۔ اب بڑھائی نے، کارپینٹر نے بھی اپنا ایک وہ بنا لیا، اپنی دکان بنا لی، وہیں پہ وہ فرنیچر بھی بناتا ہے، وہ صوفے بھی بناتا ہے وہ۔ اب چونکہ وہ جو دیسی ہل چلانے والا کام تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور لوہار اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، اب موچی بھی جو ہے وہ ڈیزائن کے جوتے بنا کے مارکیٹ کرتا ہے اور بیچتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہوا کہ جو چودھری تھے، جو اس وقت اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی کوئی گاڈ فادر ہیں ان سب کے، اب انہوں نے نہ تو کوئی اسکل سیکھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی کام کیا سوائے ہل چلانے کے۔ تو اب وہ ہل چلانے والا نظام جو ہے وہ تو سارا ہو گیا آٹومیٹک ہو گیا، اب ٹریکٹر ہیں، اب ٹیوب ویل ہیں اب۔ تو چودھری جو ہے وہ اس وقت ہو گئے نکارہ، اور جو کمی تھے یا کاریگر تھے یا ٹیکنیشینس تھے وہ اس وقت جو ہے وہ کارآمد ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس چونکہ وہ اپنا مائنڈ بھی یوز کرتے تھے، ان کے اندر سکلز بھی اچھی تھیں۔ تو اب جو ہے ایک اب والا جو دور آیا یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ اس میں آپ ہر شخص جو ہے وہ اپنی اسکل ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اب وہ چودھری ہو، اب ضروری نہیں ہے کہ موچی جو ہے وہ موچی کا بچہ ہی ہوگا تو وہ موچی بنے گا۔ اب شوز ڈیزائنر اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ اب جو ہے وہ مختلف ڈفرینٹ ڈیزائن کے شوز ڈیزائن کر رہے ہیں، اب فیکٹریاں ہیں۔ تو اب اس میں لوگ جو کام کر رہے ہیں دے آر مور اسکلڈ، دے آر انجینئرز، دے آر ایم بی ایز، دے آر ماسٹرز ان ڈفرینٹ ڈسپلنس۔ تو پہلے یعنی اسکلز تھیں، اب اس کے ساتھ ایجوکیشن بھی آ گئی۔ تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے
جو اسکل والا دور تھا وہ تو اس میں تو ہم ٹھیک تھے، اور جو درمیانہ دور تھا اس میں بھی ہم ٹھیک تھے. اب یہ والا جو دور آیا ہے جس میں ایجوکیشن اور اسکل ایک ساتھ مل کے کام کرتی ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ ایک پرابلم پیدا ہو گیا کہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے اندر اسکلز نہیں ہیں، اور جن کے اندر اسکلز ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آج پلمبر آیا میرے پاس کام کرنے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کتنے پیسے بنا لیتے ہو مہینے میں؟ تو اس نے کہا جی اللہ کا فضل ہے، میں کوئی 70-80 ہزار روپے اور کبھی کبھی 1 لاکھ بھی مہینے کے بنا لیتا ہوں. اب وہ لازم بات ہے، میرے پاس 1 گھنٹہ کام کیا، اس نے 1000 روپے مزدوری اور باقی سامان کے پیسے لے کے وہ چلا گیا، اور دن میں وہ لازم پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کام کرے گا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنی پڑھائی کی؟ اس نے کہا نہیں سکول نہیں گیا سر، سکول پڑھا ہی نہیں ہوں. تو ایک بالکل ان پڑھ آدمی جو کبھی سکول نہیں گیا وہ محنت کرتا ہے، 70-80 ہزار روپے کما لیتا ہے. لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کہ کسی انجینئر نے جس نے پلمبرنگ میں ڈگری حاصل کی ہو اور وہ یہ والا کام کر رہا ہو، اور جو پلمبرز ہیں وہ ڈپلومہ ہولڈر ہوں. اب اس سے فرق کیا پڑتا اگر یہ والا سیٹ اپ ہوتا؟ اس نے مجھے الیکٹرک گیزر لگا کے دیا ہے. اب جب بھی ٹینکی میں پانی ختم ہوتا ہے تو اس کا ہیٹر جل جاتا ہے. اب چلتا کیوں ہے کہ اس نے جو ان پٹ کی لائن اس نے لگائی وہ ڈرین ہو جاتی ہے، تو گیزر جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. اگر ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوتا تو وہ اس کو فٹنگ کرتے ہوئے یہ بات دیکھ لیتا کہ بھائی اس کو ڈرین نہیں ہونا، کبھی بھی گیزر کو ایمٹی نہیں ہونا. تو ایک اس کے چھوٹے سے فالٹ کی وجہ سے 2 دفعہ میرا الیکٹرک گیزر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اب قصور اس کا نہیں ہے، قصور اس نظام کا ہے کہ جس نے پڑھے لکھے لوگوں کو کام پہ نہیں لگایا. وہ سارے بابو بننے کے چکر میں کوئی انجینئر جس نے گریجویشن کی ہو اس کو میں نے دیکھا اس نے آٹو ورک شاپ کھولی ہو. اب وہ مکینک جو استاد سے سیکھے ہوتے ہیں وہ سیدھا ٹیڑھا، نہ ان کو ٹارک کا پتہ ہے، نہ ان کو کسی نٹ کے مٹیریل کا پتہ ہے، کچھ بھی لاؤ وہ فٹ کر دیں گے اور آپ کو بولیں گے جائیں صاحب. آگے جا کے آپ کی گاڑی جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑے گا، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا جی کہ لکھی ایسے تھی. تو اگر ہم پروفیشنل لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ فیلڈ میں آ کے کام نہیں کریں گے، انجینئر 30 ہزار کی طرح نوکری کر لے گا لیکن کہے گا مجھے سیٹ پہ بیٹھنا ہے. وہ بھائی اللہ کے بندے تو انجینئر ہے. مطلب جتنی بھی بڑی انڈسٹریاں بنتی ہیں وہ اسی طرح بنتی ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ اپ کرتے ہیں اور پھر آگے وہ اپنی مطلب ایک اگر آٹو ورک شاپ وہ بنائے گا تو اس سے ہو سکتا ہے وہ کار مینوفیکچرنگ تک پیچھے لے جائے، کیونکہ اس سیٹ اپ کو وہ ایکسٹینڈ کرتا جائے گا. لیکن اگر ایک انجینئر جو ہے وہ جا کے کرسی پہ بیٹھ کے مطلب کسٹمر سروس میں چلا جائے گا یا کسی اور فیلڈ میں چلا جائے گا تو اس نے اپنے 12-14-15 سال جو اس نے پڑھائی کی وہ بھی ضائع کر دیے، اور نیشن کو بھی جو ہے وہ بھی کسی ایک ان پڑھ کے ہاتھے ڈال دیا کہ آپ کسی کے پاس بھی جاؤ گے تو آپ کو وہاں پہ کام کرنے والا شخص جو ہے وہ پڑھا لکھا یا اس فیلڈ کا کوالیفائڈ آدمی نہیں ملے گا، بلکہ وہ جسٹ استاد سے سیکھا ہوا. تو اب ہمیں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا اصل میں جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب ہمیں استادوں والے دور سے باہر آ جانا چاہیے. ہمارے پاس جتنے بھی فیلڈ ہیں اس میں بالکل ایک پروفیشنلی کوالیفائڈ لوگ آنے چاہیے. وہ چاہے ایک بیوٹی پارلر ہو، وہ چاہے ایک آٹو ورک شاپ ہو، وہ چاہے ایک پلمبرنگ کی شاپ ہو، یا وہ
اور کسی مطلب بلڈنگ مٹیریل اور اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو وہاں پہ کوالیفائڈ آدمی ہو، اس کا ڈپلومہ ہو، ڈگری ہو، واٹس ایور، تاکہ وہ ان چیزوں کو ضائع ہونے سے بچا سکے، اس کو پلس مائنس کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ کہاں میں کون سی چیز استعمال کروں گا تو مجھے یہ اس کا بینیفٹ ہوگا. تو تھینک یو فار یور ٹائم. سی یو ود نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.